جب میں نے اس آدمی کو دیکھا جس کو بھائی کہنا ہی اس لفظ کی توہین ہے، جس کو بار بار وہ میرا بھائی کہہ رہی ہے، تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کی 4 ہڈیاں کیوں نہیں ٹوٹی؟ اگر آپ کی بہن ہوتی یا اگر کوئی میرے ساتھ میرا بھائی ہوتا تو کیا اس کی 4 ہڈیاں نہ ٹوٹتی؟ اس کے سر کے اوپر ٹانکے نہ لگے ہوتے اگر اس کو 400 بندہ کسی کی بہن کو پکڑتا؟ تو ریمبو کے سر پہ ٹانکے کیوں نہیں ہیں؟ ریمبو کی ہڈیاں کیوں نہیں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ ریمبو صحیح سلامت کیسے واپس آ گیا؟ کیا اس کو اپنے بہن کو بچانا نہیں چاہیے تھا؟ اللہ معاف کرے، اس لفظ کی ایسی توہین انہوں نے اللہ معاف کرے کی ہے کہ میں کہتی ہوں انتہا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہیں کہ کوئی بھائی بہن ایسے نہیں بن سکتے، ہم زبان سے کسی کو بھائی کہتے بھی ہیں تو عزت سے کہتے ہیں۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ 14 اگست کے روز جو واقعہ پیش آیا جس کے بعد پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ بدنامی ہوئی کہ اب ایک لڑکی مینار پاکستان جاتی ہیں اور 400 لوگوں کی جانب سے ان کو زد و خوب کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکی کی جانب سے اپنے فینس کو خود بلایا جاتا ہے، اور جب ان کے فینس وہاں پر آتے ہیں لیکن چند افراد کی جانب سے وہ ایک وہاں پر حالات خراب کیے کہ کچھ بھی ہوا، لیکن اب کچھ یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ لڑکی خود فیک ہے، اس نے اپنے فینس کو خود بلایا، ایک پلاننگ کے ذریعے وہاں پر بلایا، اور ریمبو جو اس لڑکے کا بڑا نام، جس کے بڑے چرچے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جس کو بنایا تو اس نے اپنے بھائی ہے، لیکن جب اس کی ویڈیوز دیکھی جائیں تو لگتا کہیں سے بھی نہیں ہے کہ یہ اس کا کہیں سے بھائی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ سائیں صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہمیشہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں، اور بحیثیت خاتون ان کی کیا رائے ہے اس ٹاپک پر، یہ کیا کہتی ہیں کہ لڑکی کا کتنا قصور ہے اور ان 400 لوگوں کا کتنا قصور ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی کیا لڑکی کا وہاں پہ جانا مناسب تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حارث بھائی؟ ٹھیک الحمدللہ میری بہن میں ٹھیک ہوں، خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بتائیں کہ 400 لوگوں میں اس خاتون کا جانا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملے، 400 لوگ ہیں، پتہ بھی ہے کہ 14 اگست کا روز ہے، آپ مناسب سمجھیں گی؟ پہلے مجھے بتائیں، آپ جانا مناسب سمجھیں گی؟ دیکھیں حارث بھائی، جب پہلا دن تھا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا جذبات تھے۔ میں نے بھی ویڈیوز کی، آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز کی، اور پورے پاکستان نے ویڈیوز کی کہ جو وہاں پہ واقعہ ہوا وہ بہت بہت خطرناک واقعہ تھا، اور میں کہتی ہوں کہ پورے پاکستان کی کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو مرد کے ہاتھوں کبھی نہ کبھی ہراس نہ ہوئی ہو، کبھی کسی بس میں، کبھی کسی رکشے میں، کبھی کسی چیز پہ۔ مگر ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم اس معاشرے میں سیکھتے ہیں کہ ہم نے بس میں اکیلے نہیں بیٹھنا، یا ہم نے اس جگہ پہ اکیلے نہیں جانا، یا یہ جگہ پہ ہمیں بھائی کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جگہ ہماری بہنوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جگہ ہماری بیٹیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم ساتھ ساتھ بڑے ہو کے یہ سیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ اس لڑکی کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پہلے 14 اگست کو واقعہ ہوتا ہے، 15 کو پوسٹ لگاتی ہیں، 16 کو پوسٹ لگاتی ہیں، 17 کو سامنے آنا کیا مناسب تھا؟ اگر پتہ بھی چل گیا کہ بے مسئلہ یہ معاملہ ہو گیا تو کیا اگر نہ تو شاید پاکستان بدنامی سے بچ جاتا؟ دیکھیں، میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہمدردی ہے، کیونکہ ایز اے عورت ہمارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے ہیں، مگر جب میں چاہتی ہوں کہ پیغام سب تک پہنچے کہ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا جس کو بھائی کہنا ہی اس لفظ کی توہین ہے، جس کو بار بار وہ میرا بھائی کہہ رہی ہے، تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کی 4 ہڈیاں کیوں نہیں ٹوٹی؟ اگر آپ کی بہن ہوتی یا اگر کوئی میرے ساتھ میرا بھائی ہوتا تو کیا اس کی 4 ہڈیاں نہ ٹوٹتی؟ اس کے سر کے اوپر ٹانکے نہ لگے ہوتے اگر اس کو 400 بندہ کسی کی بہن کو پکڑتا؟ تو ریمبو کے سر پہ ٹانکے کیوں نہیں ہیں؟ ریمبو کی ہڈیاں کیوں نہیں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ ریمبو صحیح سلامت کیسے واپس آ گیا؟ کیا اس کو اپنے بہن کو بچانا نہیں چاہیے تھا؟ اللہ معاف کرے، اس لفظ کی ایسی توہین انہوں نے اللہ معاف کرے کی ہے کہ میں کہتی ہوں انتہا ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہیں کہ کوئی بھائی بہن ایسے نہیں بن سکتے، ہم زبان سے کسی کو بھائی کہتے بھی ہیں تو عزت سے کہتے ہیں، مگر اس لفظ کا مذاق نہ بنایا جائے خدارا، اور اگر آپ اس لفظ کو کہتے بھی ہیں تو آپ پھر ایک کمرے میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں، دوست کہہ لیں، کچھ اور کہہ لیں، کلاس فیلو کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ قصور جو ہے، ان 400 لوگوں سے بھی زیادہ قصور جو ہے وہ ریمبو کا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ریمبو کو شامل تفتیش کر کے سخت سے سزا اس کو بھی دی جائے کہ یہ وہاں پر لے کر کیوں گیا؟ اگر لے کر بھی گیا تو صرف ہاتھ ارد گرد رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہی ہوتا ہے، اگر واقعی بھائی تھا تو کسی کو مارتا پیٹتا، اپنی بہن کو کور کرتا۔ نہیں، بالکل لے کے ہی نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں گے، وہ اپنی بہن کے ساتھ سڑک پہ جا رہے ہوں اور رائٹ سائڈ پہ کوئی بندہ ہے تو وہ رائٹ پہ ہو جاتا ہے، لیفٹ سے کوئی بندہ ہے وہ لیفٹ پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک آدمی تھا، اس کو کوئی شرم نہیں آئی؟ سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو کیوں لے کر گیا تھا اور وہ وہاں پہ کیا کرنے لے کر گیا تھا۔ ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ آج میں اپنی گاڑی جو ہے وہ اس کی چابی میں لے کے اس کو کسی چوک میں کھڑا کر دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں جی میرا حق ہے، میری گاڑی ایک چوک میں کھڑی رہے۔ کیسے کھڑی رہے؟
ऑब्वियसली कोई 1 घंटे के बाद आके उसके टायर भी खत्म हो जाएंगे, उसकी वो गाड़ी रहेगी नहीं, हर चीज़ उसकी उठा के लोग ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा मुल्क सेफ नहीं है। हमें पता है हमने क्या करना है। हमें पता है कि अगर हम यहाँ जाएंगे हमारे चीथड़े वो उतार देंगे, हमारे कपड़े हमारे जिस्म पे नहीं रहेंगे। ज़ाहिरी सी बात है हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल रैम्बो को शामिल तफ्तीश करना चाहिए है। सबसे पहले रैम्बो को ही शामिल तफ्तीश करें और उससे पूछें कि भाई आप वहाँ पे क्यों लेकर गए थे। और अभी तक वो ढीठ आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ है, हर इंटरव्यू में वो उसके साथ है। क्यों? हमें इसकी वजह बताई जाए। हम लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्यों है वो उसके साथ, और वो बंदा कौन था कि जो टीवी चैनल पे आके उसका हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है, और वो बंदा उस दिन कहाँ था जिस दिन वो वाकया हुआ। आप क्या समझती हैं कि आप खुद है खातून, बहैसियत खातून, अब जब उसके साथ ये मसला हुआ उसने इवन के FIR पे अपने घर का एड्रेस भी कर दिया, आपको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होगी, और बाकायदा जो उसकी फैमिली है उसके माँ बाप का कहना है कि हम शरीफ फैमिली से हैं, तो एक शरीफ फैमिली से एक लड़की का निकलना मैं समझता हूँ कि फैमिली के लिए भी बदनामी है। आप खुद भी टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं, लेकिन हर शख्स का बनाने का अंदाज़ अलग है। आप पर्दे में रहती हैं और लेकिन उस लड़की का और टिकटॉकर्स का ये क्या फाहिशी का आलम नहीं है ये? देखिए ये खाली टिक टॉक की बात नहीं है, स्नैक वीडियो, बिगो लाइव, फलाना ढमकाना, जितने ऐप्स हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में इन पे खास तौर पे पाबंदी होनी चाहिए। किसी बड़े की आईडी, कोई बड़ा पता हो, किसी घर वाले को पता हो, या कोई एज हो कि जी पता हो कि ये बंदा किस नाम से आ रहा है। आपको पता है कि ये जगह फहाशी के अड्डे बन चुकी हुई हैं। अब कहीं किसी मोहल्ले में या किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही सारे खुले में आपको सब कुछ पता है और हमारी आवाम सब जानती है। सो बराए मेहरबानी जो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी विक्टिम ब्लेमिंग क्यों हो रही है, विक्टिम ब्लेमिंग क्यों हो रही है, आपको भी पता है कि क्या हुआ था, ठीक है। और आप लोगों को भी, और आपको ये भी पता चल जाएगा बाद में, वो जो कपड़े फटने वाली अस्तगफुरुल्लाह वीडियो है कि वो किसने फाड़े थे, वो भी वीडियो। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, जो मैं पहले नहीं थी, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बचा रहे थे। मुझे ये था कि लोग बचा नहीं रहे थे, जिस वजह से मुझे ज़्यादा गुस्सा का इजहार मैं करी थी कि किसी ने बचाया क्यों नहीं। मगर मैंने देखा लोगों ने हाथों में लाठियाँ भी पकड़ी हुई हैं और लोग बचा रहे हैं। सारी बात है, कोई अपनी किसी की भी इज्जत को इस तरह सरेआम, कोई गलत कुछ भी हो रहा हो पर्दे में रह के होता है, कमरे में जाके होता है, इस तरह सड़कों के ऊपर थोड़ी फहाशी होती है। और हम औरतों को, खुदारा मैं उन औरतों को पैगाम देना चाहती हूँ, अपनी इज्जतों की हिफाजत खुद करें। आप अगर इस तरह से जाएंगी बाजारों में तो वो कोई क्यों आपको इस तरह से देखेगा। कोई भाई नहीं होता, कुछ कोई रिश्ता इस तरह का नहीं होता, आपके अपने सगे भाई ही आपके भाई होते हैं। आयशा साहिबा का कहना है कि रैम्बो को शामिल तफ्तीश किया जाए और उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस शख्स का ज़्यादा कसूर है। यही अगर अपनी बहन इसने बनाई थी, इस बहन को ना लेकर जाता उन 400 लोगों में, तो शायद ये वाक़या पेश ना आता और पाकिस्तान उस रोज़ बदनामी से बचता जिस रोज़ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।